اشرفی وائس کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو پھر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بتائیں گے آخر کیوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے 9 یا 7 سال کی عمر میں نکاح کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپس میں کیوں جنگیں ہوئیں۔ تو پھر دوستو ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش قسمت ترین عورت ہیں کہ جن کو حضور کی زوجہ محترمہ اور ام المؤمنین ہونے کا شرف اور ازواج مطہرات میں ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ قرآن و حدیث اور تاریخ کے اوراق آپ کے فضائل اور مناقب سے بھرے پڑے ہیں اور روشن ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی سے قبل حضور نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ جواب دیا کہ آپ کی بیوی ہے۔ آپ نے کھول کر دیکھا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے 9 باتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو دنیا میں میرے سوا کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ نمبر 1، خواب میں حضور کے سامنے فرشتے نے میری تصویر پیش کی۔ نمبر 2، جب میں 7 برس کی تھی تو آپ نے مجھ سے نکاح کیا۔ نمبر 3، 9 برس کی عمر میں میری رخصتی ہوئی۔ نمبر 4، میرے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور کنواری بیوی نہ تھی۔ نمبر 5، حضور جب میرے پاس ہوتے تب بھی وحی آتی تھی۔ نمبر 6، میں آپ کی محبوب ترین بیوی تھی۔ نمبر 7، میری شان میں قرآنی آیات نازل ہوئی۔ نمبر 8، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ نمبر 9، آپ نے میری ہی گود میں سر مبارک رکھتے ہوئے وفات پائی تھی۔ آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے دریافت کیا کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، مردوں کی نسبت سوال ہے۔ فرمایا کہ عائشہ کے والد کو، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اب رضی اللہ تعالی عنہا کا نام عائشہ، لقب صدیقہ اور حمیرہ، خطاب ام المؤمنین اور کنیت ام عبداللہ ہے۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا صاحب اولاد نہ تھی، اس لیے آپ نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے اور اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر حضور کے ارشاد کے مطابق اپنی کنیت ام عبداللہ اختیار فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام عبداللہ، ابوبکر کنیت اور صدیق لقب تھا۔ ماں کا نام ام رومان تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے 7ویں پشت اور ماں کی طرف سے 11ویں یا 12ویں پشت میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش سے 4 سال قبل ہی آپ کے والد ماجد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دولت اسلام سے مالا مال ہو چکے تھے، اور آپ کا گھر نور اسلام سے منور ہو چکا تھا۔ اس لیے آپ نے آنکھ کھولتے ہی اسلام کی روشنی دیکھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص انعام ہے کہ انہوں نے کبھی کفر و شرک کی آواز تک نہ سنی۔ چنانچہ وہ خود ہی ارشاد فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والد کو پہچانا، ان کو مسلمان پایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کاشانہ نبوت میں حرم نبوی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد
قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ آپ کو کم و بیش 10 سال حضور کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ خود صاحب قرآن یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتی، جس آیت کا مطلب سمجھ میں نہ آتا حضور سے اس کا مفہوم سمجھ لیتی۔ اسی نور خانہ میں آپ نے کلام الہی کی معرفت، ارشادات رسالت کا علم، رموز و اسرار دین کی عظیم الشان واقفیت حاصل کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو علم دینیا کے علاوہ تاریخ، ادب اور طب کے علوم میں بھی کافی مہارت تھی۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کی ذات اقدس میں علم انصاب، شعر و شاعری، علوم دینیا، ادب و تاریخ اور طب جیسے علوم جمع فرما دیے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا 7 سال کی عمر میں حضور سے نکاح ہوا اور 9 برس کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اتنی کم سنی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور کے گھر آنا گہری حکمتوں اور اعلیٰ دینی فوائد سے خالی نہیں۔ بقول حضرت سیدنا سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، کم سنی کی اس شادی کا ایک منشا نبوت اور خلافت کے درمیان تعلقات کی مضبوطی بھی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن ہی سے نہایت ہی ذہین و فطین اور عمدہ ذکاوت کی مالک تھی۔ ہجرت کے وقت ان کی عمر 8 برس، لیکن اس کم سنی اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ حال تھا کہ ہجرت نبوی کے تمام واقعات بلکہ تمام جزوی باتیں ان کو یاد تھیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی وہ کوئی عالی شان اور بلند و بالا عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے متعدد حجرے تھے، انہی میں ایک حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مسکن تھا۔ آپ زہد و قناعت کی وجہ سے صرف ایک جوڑا پاس رکھتی تھی، اسی کو دو دو کر پہنتی تھی۔ آپ کو خدا نے اولاد سے محروم کیا تھا تو آپ عام انسانوں کے بچوں کو اور زیادہ تر یتیموں کو لے کر پرورش کیا کرتی تھی، ان کی تعلیم و تربیت کرتی تھی اور ان کی شادی بیاہ کے فرائض انجام دیتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عبادت الہی میں اکثر مصروف رہا کرتی تھی۔ دیگر نمازوں کے ساتھ ساتھ رات کو اٹھ کر نماز تہجد ادا فرمایا کرتی تھی، اور حضور کی وفات کے بعد بھی اس نماز کی پابندی میں کوئی فرق نہ آیا۔ نبی کریم نے عورتوں کے لیے حج ہی کو جہاد ارشاد فرمایا ہے، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حج کی بہت زیادہ پابندی فرمایا کرتی تھی اور تقریباً ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتی، حج کے بعد عمرہ بھی ادا کرتی۔ آخر رمضان میں جب حضور اعتکاف فرماتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اتنے ہی دن صحن میں خیمہ نصب کروا کر اعتکاف میں گزارتی۔ آپ کی ذات اقدس میں قناعت کی صفت اور ایثار کا جذبہ بھی بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ صرف ایک قسم کے کفارہ میں آپ نے ایک بار 40 غلام آزاد کیے تھے۔ آپ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 ہے۔ حضرت غزوہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے پوری 70,000 کی رقم خدا کی راہ میں دے دی اور دوپٹے کا گوشہ جھاڑ دیا۔ آپ بے حد رحم دل تھی، لوگوں کی معمولی تکالیف کا اتنا گہرا اثر لیتی کہ روتے روتے آنچل تر ہو جاتا۔ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر آپ پر جو تہمت لگی، اس کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائی میں 17 قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ اسی طرح غزوہ ذات الرقیع کے موقع پر بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے تیمم کا قرآنی حکم نازل ہوا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا امت مسلم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان کے مبارک واسطے سے
امت کو دین کا بہت بڑا حصہ نصیب ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی ایسی مشکل پیش نہ آئی جس کے بارے میں ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اور ان سے اس کے بارے میں کوئی معلومات ہم کو نہ ملی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح 6 سال کی عمر میں اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ ہر 2 واقعات کے وقت عمر کا تعین علماء کرام کے اجتہاد سے نہیں ہوا، اس لیے اس کو صحیح اور غلط ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی، بلکہ یہ ایک تاریخی امر ہے جو کہ ایسے ٹھوس شواہد اور دلائل سے ثابت شدہ ہے جن کی وجہ سے مذکورہ تاریخوں کو درست مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جیسا کہ درج ذیل ہے کہ مذکورہ عمر کی تعیین جن کی اس عمر میں شادی ہوئی ہے یعنی خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی منقول ہے، کسی اور نے یہ عمر بیان نہیں کی، کسی مؤرخ یا محدث نے ان کی عمر متعین نہیں کی۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی گفتگو میں کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا تو میری عمر اس وقت 6 سال تھی، پھر جس وقت ہم مدینہ آئے اور بنی حارث بن خزرج کے ہاں ٹھہرے تو مجھے وہاں بخار ہو گیا اور اس کی وجہ سے میرے بال جھڑ گئے، پھر جب کندھے تک لمبے ہوئے تو میری والدہ ام رومان میرے پاس آئیں۔ میں اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولے لے رہی تھی، میری والدہ نے مجھے زوردار آواز دے کر بلایا، میں ان کے پاس آئی، مجھے نہیں معلوم انہوں نے مجھے کس لیے بلایا تھا۔ میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کے دروازے پر پہنچ گئی۔ میرا سانس اس وقت پھولا ہوا تھا، جب میرا سانس آپس میں ملا تو پانی سے میرا سر اور چہرہ دھویا، پھر مجھے ایک گھر میں لے گئیں تو وہاں انصار کی کچھ خواتین پہلے سے ہی موجود تھیں، انہوں نے میرے بارے میں کلمات خیر کہے اور میری والدہ نے مجھے ان کے سپرد کر دیا۔ ان خواتین نے میرا بناؤ سنگار کر دیا، مجھے کسی بات کا علم ہی نہیں تھا کہ چاشت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور میری والدہ نے مجھے آپ کے سپرد کر دیا اور میری عمر اس وقت 9 سال تھی۔ یہ روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتب یعنی صحیح بخاری اور مسلم میں بیان ہوئی ہے۔ نیز یہ روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعدد اسانید سے مروی ہے، لیکن کچھ جاہل لوگ اس روایت کی ایک ہی سند سمجھتے ہیں، چنانچہ ان کی تفصیلات یہ ہیں۔ مشہور ترین سند بشام بن عروہ بن زبیر اپنے والد عروہ سے اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ترین روایت ہے، کیونکہ عروہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بانجی ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی خالہ کے بارے میں صحیح ترین معلومات تھیں۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کافی عرصہ بعد حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کسی بات پر اختلاف پیدا ہو گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مابین ہونے والی جنگ کی وجہ کیا تھی؟ کسی غلط فہمی کے تحت یا اس میں کسی اسلام دشمن کی سازش شامل تھی؟ پھر دوستو، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جنگ جمل اور صفین ہونے کا خاص سبب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر قصاص لینے کی بابت ہوئی۔ پہلا فتنہ شہادت عثمان غنی جو 35 ہجری میں ہوا، دوسرا فتنہ جنگ جمل جو 36 ہجری میں ہوا، اور تیسرا فتنہ جنگ صفین جو کہ 37 ہجری میں ہوا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد قصاص لینے کے سلسلے میں شروع ہوئی اور جنگ جمل اور صفین اور معرکہ کربلا کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ جنگ جمل اور صفین میں حضرات صحابہ کرام کے 3 گروہ ہو گئے، بعض حضرات علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے، بعض ان کے مقابل یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے، بعض حضرات غیر جانبدار رہے۔
یہ وہی حضرات تھے جنہیں پتہ نہ لگا کہ حق پر کون ہے، لہٰذا تینوں جماعتیں اللہ کی مقبول ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف کی حقیقت جنگ جمل کا واقعہ نصف جمادی الاولیٰ یا جمادی الثانی 36 ہجری میں پیش آیا تھا۔ شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا اور بیعت کی گئی، تو اس میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر اکابر صحابہ اور اہل مدینہ نے بھی بیعت کی۔ جب بیعت ہو چکی تو اس وقت حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر اکابر صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مطالبہ پیش کیا کہ آپ مسند خلافت پر تشریف فرما چکے ہیں، آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کے متعلق انتظام فرما دیں، کیونکہ اگر ہم شہید مظلوم کا انتقام نہ لیں اور فسادیوں کا قلع کما نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے عتاب اور غضب کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو اس مطالبے کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عذر پیش کیا کہ آپ لوگوں کو مددگار اور حمایتی میسر ہیں، اس لیے یہ کام اس وقت نہیں ہو سکتا، حالات کے سازگار ہونے کے بعد یہ ہو سکے گا۔ بہرحال اس جواب پر ان حضرات کو تشفی نہ ہوئی، کیونکہ قاتلان حضرت عثمان نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر کے پناہ لی تھی۔ تو ان دونوں حضرات حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے عمرہ کی غرض سے مکہ کا سفر شروع کیا۔ جب مکہ پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور امہات المؤمنین بھی عمرہ کی غرض سے مکہ پہنچ چکی تھیں۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر حضرات مکہ تشریف لے گئے۔ یوں مکہ میں صحابہ کرام، امہات المؤمنین اور دیگر حضرات کا اجتماع ہوا۔ ان تمام کا مقصد ایک ہی تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ناحق اور ظلماً گرا دیا گیا ہے، اس لیے ان کے قصاص کا مسئلہ سب سے پہلے طے ہونا چاہیے اور مجرموں کو جلد سے جلد سزا ملنی چاہیے۔ اس سلسلے میں مختلف آراء سامنے آئی، بالآخر طے ہوا کہ اس سلسلے میں بصرہ پہنچنا چاہیے۔ منشا یہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک کثیر جماعت اگر مطالبہ پر جمع ہو جائے تو امید ہے کہ فریق ثانی بھی اس کی طرف توجہ کرے گا اور باہمی موافقت کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ اس سفر میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی شامل رہنے کی درخواست کی گئی تاکہ اصلاح کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بہت سارے حضرات ان اکابر یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کے ساتھ شریک ہو گئے اور بصرہ کی طرف سفر شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بصرہ کی طرف سے سفر شروع کیا۔ بصرہ کے قریب جب دونوں جماعتیں اپنے اپنے مقام پر پہنچیں تو بعض معتمد حضرات کے ذریعے مصالحت کی گفتگو جاری ہوئی۔ اسی موقع پر حضرت کعب بن عمر التمیمی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی جماعت کے پاس آئے اور عرض کیا، اے ام المؤمنین، اس شہر میں آپ کا تشریف لے آنا کس مقصد کے لیے ہے؟ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بیٹے، لوگوں کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کرنے کے لیے۔ اس پر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں تاکہ مسلمانوں میں انتشار کی یہ فضا ختم ہو جائے اور اتفاق پیدا ہو جائے، تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لینا آسان ہو جائے۔ افہام و تفہیم کے اس بیان کے بعد حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ارشاد فرمایا، یعنی آپ کی بات درست ہے، ہم اس پر آمادہ ہیں، آپ جائیں اور فریق ثانی کو اطلاع دیں۔ مختصر یہ کہ جب یہ اطلاع حضرت علی کو ملی تو بہت خوش ہوئے اور باقی لوگ بھی صلح پر متوجہ ہوئے۔ البتہ بعض لوگوں کو یہ چیز ناگوار گزری،
اور بعض کو پسند آئی۔ بہرحال فریقین نے صلح مصالحت پر اتفاق ظاہر کیا۔ اس موقع پر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاریخی خطبہ دیا اور اس میں یہ بھی اعلان فرمایا کہ ہم کل یہاں سے روانہ ہوں گے اور دوسرے فریق کے پاس جائیں گے، اور خبردار جس نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل پر اعانت کی ہے وہ ہم سے الگ ہو جائیں، ہمارے ساتھ نہ رہیں۔ جب یہ اعلان ہوا تو فتنہ انگیزی سبائی شیعہ پارٹی کے سربراہ شریح بن اوفا، علبہ بن علیثم، سالم بن صلبہ العبسی، عبداللہ بن صبا المعروف ابن السوداء وغیرہ سخت پریشان ہوئے اور انہیں اپنا انجام تاریک نظر آنے لگا۔ قابل غور بات یہ بھی تھی کہ اس پارٹی میں ایک بھی صحابی نہ تھا۔ 58 ہجری رمضان المبارک میں آپ رحمت دو عالم کی حرم اور تمام مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فرزندوں پر بے شمار احسانات کی بارش فرما کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو وصیت کے مطابق جنت البقیع میں دفن کیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پھر دوستو امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔